بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی نامہ: محمد تقی بہجت 1334 ہجری میں فومن کے ایک مذہبی خانوادہ میں پیدا ہوئے۔ بعد میں جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ایک دینی مدرسہ میں تبدیل کر دیا۔ 16 ماہ کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد نے ان کی تربیت کی۔ ان کے والد محمود کربلائی فومن کے علاقے کے مخصوص بسکٹ بنانے کے ذریعے کسب معاش کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت نے فومن میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1348 ہجری میں اعلیٰ حوزوی تعلیم کے لیے عراق کے حوزات علمیہ کا سفر کیا اور ابتدا میں انہوں نے شہر کربلا میں سکونت اختیار کی۔ کربلا میں 4 سال قیام کرنے کے بعد وہ نجف چلے گئے اور حوزے کے دروس سطح کے اختتامی دروس کو وہاں کے علماء، خاص طور پر آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی سے کسب کیا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ کے فقہ و اصول کے دروس سے خارج اور اخلاق و عرفان کے لیے حوزہ علمیہ نجف کے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ ایران واپسی: نجف کے اساتذہ سے اجتہاد کی سند حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے 1363 ہجری میں ایران کا سفر کیا اور چند ماہ فومن میں قیام کیا۔ اس کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت اور حوزہ علمیہ قم کے احوال کے باخبر ہونے کے لیے قم کا قصد کیا۔ چند ماہ وہاں قیام کیا۔ اس عرصے میں انہیں نجف میں اپنے اساتذہ کے انتقال کی خبریں ملنے کے بعد انہوں نے قم میں رہائش کا فیصلہ کیا۔ حوزہ علمیہ نجف کے اساتذہ: سید عبدالغفار مازندرانی نجفی، مرتضیٰ طالقانی، سید ابوالحسن اصفہانی، آغا ضیاء الدین عراقی، مرزا محمد حسین نائینی، محمد کاظم شیرازی، سید علی قائی آغائی قاضی۔ حوزہ علمیہ قم کے اساتذہ میں سید محمد حجت کوہ قمرہی، سید حسین طباطبائی بروجردی۔ تدریس اور تربیت: شاگرد کے سلسلے میں آیت اللہ بہجت ایک خاص روش کے عامل تھے۔ علی اکبر مسعودی خمینی ان کی روش تدریس کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے درس کہنے کی ایک مخصوص روش تھی۔ وہ دوسرے اساتذہ اور بزرگان کے برخلاف علماء کے اقوال نقل کر کے ان کی تائید یا تنقید یا ان کا انتخاب نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے درس میں اقوال نقل نہیں کرتے بلکہ پہلے وہ مسئلہ پیش کرتے تھے، اس کے بعد اس کے سلسلے میں استدلال بیان کرتے تھے۔ اگر شاگردوں نے علماء و بزرگان کی آراء و نظریات کو دیکھا ہے، مطالعہ کیا، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ جس دلیل کو استاد نے پیش کیا وہ کس کی دلیل ہے، اور وہ جو اشکار یا تائید کرتے تھے اس سے وہ سمجھ جاتے کہ استاد نے کس قول پر تنقید یا کس کے قول کی تائید کی ہے۔ لہٰذا جو بھی ان کے درس میں شرکت کرنا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بزرگ علماء کی بنیادی اصولوں اور نظریات کا مطالعہ کر کے درس میں شرکت کریں۔ شاگردان: مرتضیٰ مطہری، عبداللہ جوادی عملی، محمد محمدی گیلانی، محمد یزدی، احمد آذری قمی، محمد تقی مصباح یزدی، سید مہدی روحانی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شاگردان ہیں۔ تالیفات: آیت اللہ بہجت کے فقہ و اصول کی تصانیف میں اکثر طبع نہیں ہوئی۔ وہ ان لوگوں کے جواب میں جو اپنے ذاتی مال سے ان کتابوں کو طبع کرنا چاہتے فرمایا کرتے تھے، ابھی بہت سے بزرگ علماء کی کتابیں مخطوطات کی شکل میں ہیں، ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہیں۔ آپ انہیں طبع کریں، ان کے شائع ہونے کے لیے ابھی بہت وقت ہے۔ انہوں نے اپنے علمی کاموں کی ابتدا اپنی جوانی کے زمانے میں محدث قمی کے ساتھ کی۔ ان کی کتاب سفینۃ البحار کی تالیف میں ان کی مدد کی۔ سفینۃ البحار کے خطی نسخہ کا زیادہ تر حصہ حضرت آیت اللہ بہجت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ مطبوعہ تصانیف: رسالہ توضیح المسائل مناسک حج، وسیلۃ النجات، حاشیہ بر وسیلہ نجات آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی، جامع المسائل، حاشیہ بر ذخیرۃ العباد آیت اللہ غروی کے اصفہانی، ان کی تصانیف ہیں۔ دوسروں کی نگاہ میں: امام خمینی فرماتے کہ جناب آغائی بہجت نہایت ممتاز معنوی مقامات کے حامل ہیں، ان کے پاس اختیاری موت کی قوت ہے۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ وہ عبد صالح۔ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی
فرماتے ہیں کہ اس وقت معنوی اور روحانی اعتبار سب سے دنیا کے ثروت مند انسان آقا بہجت ہے۔ محمد تقی جعفری اس روایت یعنی علماء کی زیارت خدا کے نزدیک 70 مرتبہ خدا خانہ خدا کے طواف سے بہتر کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ علماء کی بارز مصداق آیت اللہ بہجت ہے، محض ان کا دیدار، ان سے ملاقات کرنا خود سراسر وعظ و نصیحت ہے۔ میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہوں اس ملاقات کا اثر کئی دنوں تک میرے وجود میں باقی رہتا ہے۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ فرماتے ہیں کہ آقا بہجت کے معنوی اور روحانی احوال اسی زمانے سے جب ہم آیت اللہ برجردی کے درس میں جاتے تھے واضح تھے، اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ ان مقامات کی لیاقت رکھتے تھے۔ محمد تقی بہجہ حوض علمیہ قم کے مراجع تقلید میں سے تھے۔ ایران میں ان کے زیادہ شہرت ان کے عرفان، زہد اور تقوی کی وجہ سے تھی۔ آیت اللہ بہجت کی نماز جماعت، ان کے عرفانی احوال، نماز میں گریہ عوام میں مشہور تھا۔ شہر قم میں ان کی وفات ہوئی اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں دفن ہے۔ آیت اللہ بہجت اپنے بیٹے کی زبانی نماز اور زیارت حرم کی کیفیت میں بڑا فرق تھا۔ وہ حرم امام رضا علیہ السلام میں مقابل ذری اتنی دیر مؤدب کھڑے رہتے تھے کہ ساتھ والے نوجوان تھک کر چور ہو جاتے، اور بعض لوگ سوال بھی کرتے تھے، آپ اتنی ضعیف العمری میں اس قدر دیر تک کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ فرماتے فلاں مرجع کربلا میں 4 گھنٹے حرم میں کھڑے رہتے، اور ایک اور شخص نے یہی اعتراض کیا تو اس کے جواب میں فرمایا میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہشت میں پاتا ہوں، بہشت سے باہر آنا کون گوارا کرتا ہے؟ وہ ساری عمر سادہ خوراک استعمال کرتے رہے۔ ان کی خوراک میں 2 حصے روٹی اور چائے ہوتے تھے۔ ان کی نیند اور استراحت دوسروں سے الگ تھلگ تھی۔ بسا اوقات انہیں سونے کے لیے پورے 4 گھنٹے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، اور اس قلیل وقت میں 1/3 حصہ بیٹھے بیٹھے اونگ لیتے تھے۔ قلت نوم کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے تھے کہ فلاں بزرگوار صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، وہ 2 گھنٹے سو کر کیسے گزارا کرتے میں نہیں سمجھ سکتا، البتہ 3 گھنٹے نیند سے گزارا ہو سکتے۔ یہ طریق استراحت ایام جوانی میں تھا، بڑھاپے اور آخری ایام میں بیٹھے بیٹھے نیند کر لیتے، صرف 1/3 سوتے تھے۔ گفتگو کا سلیقہ رکھتے تھے مگر گفتگو نہیں کرتے تھے، کم گو تھے اور مختصر کلام کرتے تھے، مگر جو بولتے دلوں میں بٹھا دیتے۔ ان کی گفتگو رمزیہ انداز میں ہوتی تھی جس کا سمجھنا سننے والے کے ذمے ہوتا تھا۔ ان کا رسالہ عملیہ مطلب توضیح المسائل 117 مرتبہ چھاپا۔ پہلی 7 مرتبہ تو انہوں نے اس رسالے پر اپنی نام اور القاب تک شائع کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کے بعد 110 مرتبہ چھپا تو سر نامہ پر ان کے نام کے ساتھ سوائے العبد کے کوئی لقب شائع نہیں ہوا۔ رسالہ جتنی مرتبہ چھپا اس کے مصارف وجوہ شرعیہ سے ادا کرنے کی انہوں نے اجازت نہ دی۔ وجوہ شرعیہ یعنی سہم امام سے، نہ ہی اپنے رسالے کو مفت تقسیم کرنے کی اجازت دی کہ اس طرح کی ذاتی شہرت کا باعث بنے گا جو انہیں پسند نہ تھی۔ اپنے علمی نگارشات کو بھی نہ کبھی خود چھاپا اور نہ کسی دوسرے کو چھپانے کی اجازت دی۔ جو لوگ چھپانے کے لیے اصرار کرتے تھے تو فرماتے مجھ سے پہلے گزر جانے والے علماء کی تصنیفات ابھی تک بغیر چھپے پڑی ہیں، وہ چھپنے کی زیادہ مستحق ہے۔ اگر کوئی زیادہ اصرار کرتا تھا کہ ہم اپنے ذاتی خرچے سے آپ کی تصانیف چھاپنا چاہتے ہیں تو فرماتے پہلے مجھے مرنے دو پھر چھاپ لینا۔ روزانہ 20 گھنٹے تک اکیلے اپنے کام میں لگے رہتے، جیسے وہ آرام سے تو ناواقف تھے۔ ہم سوچتے تھے ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو کمزور ہو کر آرام فرمائیں گے۔ بوڑھے ہونے پر انہوں نے آرام نہ کیا بلکہ اپنی روز مرہ مصروفیات کو جاری رکھا۔ مطالعہ اور درس و تدریس کے سلسلے میں اتنی محنت پسند اور پختہ کار تھے کہ اس کے سلسلے میں وہ بڑھاپے کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔ 90 سال کی عمر میں محنت سے روکے جانے اور درس و تدریس کو گھٹا دینے کے مشورے کے باوجود انہوں نے ایک درس کا مزید اضافہ کر لیا تھا، جبکہ وہ اپنی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ مستحبات کو بھی واجبات کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ صبح کے 1:30 بجے سے جاگ کر وہ استغفار، مناجات، نماز شب، نوافل، تلاوت قرآن اور تدبر قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وفات: آپ 93 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عامری نے پڑھائی اور آپ کو حرم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا قبہ دفن کیا گیا۔